السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ۔ وما ما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لمؤمن، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الگنہ ہوگا۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، ساکن بھی ہے، اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ اظہار حلقی ہوگا۔ الا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ خاطا، پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے۔ وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة۔ ومن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاف آئے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مؤمنان، یہاں پر تنوین کے بعد خا آئے، ظاہر حلقی ہوگا، حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھیں گے۔ خا تو دونوں پر پڑھے جائیں گے، حروف مستعلیہ ہے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا حقیقی ہوگا، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر را پر پڑھا جائے گا، پیش کی وجہ سے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ رقبہ، ہم نے یہاں پر وقف کیا تو بولتا ہا ساکن پڑھا، ملانا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور تنوین کے بعد یرملون کا واو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم آیا ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لام پر گنہ نہیں ہوگا اور تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ اور یہاں پر بھی ہم نے وقف کیا، آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو یہاں پر بھی ہم نے گول تا کو ہا ساکن کیا، تو یہاں پر بھی ملانے کی صورت میں یہاں تو ملا کر پڑھنا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ بشکل الف ہے تو چھوٹی مد، یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے، یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے اور یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے۔ تینوں کو تین تین الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ تنوین نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا اور یہاں پر دیکھیں تین تشدید والے حرف ہیں، تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ أَن يَصَّدَّقُوا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، قاف بھی پر پڑھا جائے گا، قوہ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ملانے کی صورت میں بھی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو یہاں پر وقف مطلق ہے۔
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ فَإِن نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے تو یہاں پر باریک کاف، یہاں پر موٹا کاف حروف اقفا کا ہی ہے تو یہاں پر بھی اقفا حقیقی ہوگا. تنوین کے بعد آئین آیا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. یہاں پر عدو لکم تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں. تنوین کے بعد یارملون ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد واو آئے اظہار شفوی ہوگا. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَهُوَ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف اقفا کفا اقفا حقیقی ہوگا. تحریر را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، یہاں پر را پر پڑھا جائے گا، یہ والا را بھی پر پڑھا جائے گا. زبر کی وجہ سے قاف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد یارملون کا میم ادغام مع الگنہ ہوگا یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تم مؤمنہ حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے اور گول تا ہا ساکن پڑھیں گے. وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام مع الگنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تنوین کے بعد یارملون کا واو آیا. عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ. وَإِن نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد کاف اقفا حقیقی ہوگا. کان الف مدہ ہے، قو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھی الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد با آیا ہے متحرک با، یہاں پر قلب ہوگا، چھوٹا سا میم کتنی پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی. قوم بینکم بیالین ہے، نون میم ساکن کے بعد واو آئے اظہار شفوی ہوگا. بیالین ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. می یا مدہ ہے، سا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور قاف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد حروف اقفا کفا اقفا حقیقی بھی ہوگا. دیہ یہاں پر بھی جب ہم نے وقف کیا تو گول تا کو ہا ساکن پڑھا، یہاں پر بھی وقف نہیں کرنا ہے. تنوین کے بعد یارملون کا میم آئے ادغام مع الگنہ ہوگا. مسلمۃ الی، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا اور یہاں پر چھوٹی مد ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اہلی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَتَحْرِيرُ را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، یہاں پر پر پڑھا جائے گا، یہ والا را بھی پر پڑھا جائے گا، قاف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا اور یہاں پر ہم نے وقف کیا تو گول تا ہا ساکن پڑھیں گے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تنوین کے بعد یارملون کا میم آئے ادغام مع الگنہ ہوگا، غول تا ہا ساکن پڑھیں گے. وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، نون ساکن کے بعد
یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا، گنہ نہیں ہوگا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، صاد مستعلیہ ہے، یا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ شہرین، ہاں ساکن کو ہلانا نہیں، اور زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، روئی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھے الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ متتابعین، یا لین ہے، اور یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھے الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، ہاں ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ توبۃ من اللہ، ملانے کی صورت میں ہاں کی زیر کو بھی پڑھا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کا الف مدہ ہے، اور اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ علی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کا حا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ کی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، صدق اللہ العظیم۔